بات کرتے ہیں سوڈان کی، جہاں انسانیت سوز مظالم کا اندوناک سلسلہ جاری ہے۔ 2023 میں سوڈانی فوج اور مسلح گروہ ریپڈ سپورٹ فورس کے مابین شروع ہونے والا تنازعہ تاحال جاری ہے۔ 3 سال سے جاری اس قتل و غارت میں عام سوڈانی شہری بدترین ظلم کا شکار ہوئے ہیں اور تمام دنیا خاموشی سے ان مظالم کو ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ یہ مظالم کوئی 1-2 دن یا چند ماہ پر محیط نہیں، بلکہ سالوں سے جاری ہیں۔ حالیہ قتال میں 3 دن کے دوران تقریباً 2000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور یہ اموات کسی جھڑپ کے نتیجے میں نہیں ہوئیں، بلکہ نہتے قحط کا شکار، ذوف کا شکار لوگوں کو ان کے پیاروں کے سامنے گولیوں سے بھون دیا گیا۔ ماؤں کے سامنے ان کے جگر گوشوں کی جان لی گئی تو خواتین اور بچیوں کو بدترین جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ جس مرد پر فوجی ہونے کا شبہ ہوا، اس کو وہی لاش میں تبدیل کیا گیا۔ جان بچا کر بھاگنے والوں کا تمام مال و متاع بھی لوٹ لیا گیا۔ الفاشر کو 18 ماہ بدترین محاصرے میں رکھا، جس کے باعث لوگ جانوروں کی خوراک پر گزارا کرنے لگے۔ ہزاروں افراد جان بچانے کی کوشش میں نقل مکانی پر مجبور ہوئے، تاہم کئی راستے میں ہی بھوک و پیاس سے جان دے بیٹھے۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدار نے الفاشر میں خواتین اور بچیوں کے ریپ اور پامالی کی تصدیق کی۔ مہاجرین کی بین الاقوامی تنظیم کی رپورٹ کے مطابق 33,000 افراد نے الفاشر سے دیگر علاقوں کی جانب ہجرت کی، لیکن وہ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ تاحال ہزاروں افراد ان علاقوں میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، مصر اور امریکہ نے واشنگٹن میں سوڈان میں جنگ بندی کے حوالے سے ملاقات بھی کی ہے، تاہم سفارتکاری سوڈان میں جنگ بندی میں ابھی تک ناکام رہی ہے۔ RSF نے الفاشر کو قبضے میں لے لیا ہے، اور اب دارفور کا مغربی حصہ مکمل طور پر انہی کے قبضے میں ہے۔ شمالی کردفان میں 12 کا علاقہ بھی RSF کے قبضے میں ہے، اور اب کورسفان کا دارالحکومت العبید ان کا ہدف ہے۔ اگر العبید کے علاقے پر قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ سوڈانی فوج کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوگا، کیونکہ یہ علاقہ وسطی اور مشرقی سوڈان کے درمیان حفاظتی سرحد کے طور پر کام کرتا ہے۔